بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو لوزان کے معاہدے کے بارے میں بتاؤں گا۔ ترکی کا وہ معاہدہ جو 2023 میں کمپلیٹ ہوگا، اس کے بارے میں آج کی ویڈیو ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے، جو لوگ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین، ترکی 771.4 بلین ڈالر کی معیشت کے ساتھ دنیا کی 19ویں بڑی معیشت ہے۔ طیب اردگان کا کہنا ہے کہ ترکی 2023 کے بعد نئے دور میں داخل ہو جائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 2023 کے بعد ترکی دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہو جائے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ممکن ہوگا یا نہیں۔ 2023 میں ترکی کو کیا ہونے والا ہے، یہ سب باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں سلطنت عثمانیہ کا زوال کیسے آیا۔ سلطنت عثمانیہ نے جنوب مشرقی یورپ، مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ پر 600 سال سے زیادہ عرصے تک حکومت کی۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ ایک نیا رہنما مصطفیٰ کمال سامنے آیا، جس نے ترکی کی قومی تحریک کی قیادت کی، جس نے سرزمین ترکی کی تقسیم کے خلاف مزاحمت بھی کی۔ مصطفیٰ کمال نے انقرہ میں صوبائی حکومت قائم کی۔ اس نے اتحادیوں کی بھیجی ہوئی افواج کو شکست دی۔ اتحادیوں اور ترک قومی تحریک کے درمیان جنگ 1923 تک جاری رہی، جب اتحادیوں اور مصطفیٰ کمال کے درمیان سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں ایک معاہدے پر دستخط ہوئے۔ یہ معاہدہ لوزان کے معاہدے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے جدید دور کے ترکی کی سرحد کے خلاف ورزی کی ہے۔ لوزان کے معاہدے کے اہم نکات میں سے ترکی نے سلطنت عثمانیہ کے باقی معاہدہ تمام دعوے ترک کر دیے اور بدلے میں اتحادیوں نے اپنی نئی سرحدوں کے اندر ترکی کی خود مختاری کو تسلیم کر لیا۔ خلافت کا نظام ختم کر دیا گیا۔ آخری خلیفہ کو اس کے خاندان کے ساتھ جلاوطن کر دیا گیا اور وہ اثاثے جو خلیفہ یا اس کے خاندان کے تھے ضبط کر لیے گئے تھے۔ اسلام پر پابندی لگا دی گئی اور ترکی کو سیکولر ریاست بنا دیا گیا۔ ترکی کو اپنی مرضی سے تیل کھودنے اور تلاش کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسے دوسرے ممالک سے تیل درآمد کرنا پڑتا ہے اور ایک قدرتی آبنائے باسفورس ایک بین الاقوامی سطح پر اہم آبی گزرگاہ ہے جو شمال مغربی ترکی میں واقع ہے۔ یہ یورپ اور ایشیا کے درمیان قدرتی سرحد کے طور پر کام کرتا ہے اور عالمی تجارت کو کنٹرول کرتا ہے۔ لوزان کے معاہدے میں اسے بین الاقوامی قرار دے دیا گیا، جس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ ترکی اس آبی گزرگاہ سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس نہیں لگا سکتا۔ 2023 میں بین الاقوامی قانون کے مطابق لوزان کا معاہدہ ختم ہو جائے گا، جیسا کہ قانون میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی معاہدے پر 100 سال سے زیادہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ 2023 ترکوں کے لیے انقلابی ہوگا، کیونکہ طیب اردگان خود کہتے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی ایک نئے دور میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ترکی اپنا تیل خود نکال سکے گا۔ صنعتی انقلاب کے بعد تیل توانائی کا دنیا کا سب سے اہم ذریعہ بن گیا ہے۔ اس کی مصنوعات جدید معاشرے کو مضبوط کرتی ہیں۔ بنیادی طور پر بجلی کی صنعت کو توانائی فراہم کرتی ہے، گھروں کو گرم رکھتی ہے اور گاڑیوں اور ہوائی جہازوں کو ایندھن فراہم کرتی ہے۔ مشرقی وسطی کے کئی ممالک جیسے سعودی عرب اور ایران کی معیشت کا انحصار صرف تیل کے برآمد پر ہے۔ مشرقی ممالک جیسے کہ سعودی عرب اور ایران کی معیشت کا مکمل طور پر انحصار تیل کی برآمد پر ہے۔ بدقسمتی سے لوزان کے معاہدے میں منع ہونے کے بعد ترکی اپنا تیل خود نہیں کھود سکتا تھا۔ اسے دوسرے ممالک سے تیل درآمد کرنا پڑتا تھا، جس کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ 2023 کے بعد ترکی پر سے یہ پابندی ختم ہو جائے گی۔ ترکی خود تیل کی تلاش اور سراغ کرے گا، جس سے اس کا دوسرے ممالک پر انحصار کم ہو جائے گا۔ اگر ترکی کو کافی ذخائر مل جائیں تو تیل برآمد کر سکتا ہے۔ تیل کی برآمد سے حاصل ہونے والی آمدنی اس کی جی ڈی پی میں اضافہ کرے گی۔ آبنائے باسفورس دنیا بھر کی تجارت کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس آبنائے سے روزانہ سینکڑوں بحری جہاز گزرتے ہیں۔ اس آبنائے کو بین الاقوامی قرار دے دیا گیا تھا۔ ترکی جہازوں پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ 2023 کے بعد ترکی آبنائے باسفورس سے گزرنے والے بحری جہازوں پر ٹیکس عائد کر سکے گا۔ ترکی بحیرہ اسود، بحیرہ مارمورا کو ملانے کے لیے ایک منصوبہ بنا رہا ہے، جس کا مقصد آبنائے باسفورس میں ٹریفک کی روانی کو کم کرنا ہے۔ ترکی سعودی عرب، لیبیا، مصر، سوڈان، عراق اور لیونٹ پر اپنے علاقے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد مقدس شہروں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر بھی اپنا حق جتوا سکتا ہے۔
پہلی جنگ عظیم کے بعد مصطفیٰ کمال پاشا نے اسلام کو ایک طرف رکھ دیا، اس کے ثقافت پر پابندی لگا دی گئی اور ترکی کو سیکولر ریاست قرار دے دیا گیا تھا۔ ترکی کی 95% آبادی مذہب اسلام کی پیروی کرتی ہے۔ طیب اردوغان ترکی کی حیثیت اسلام میں واپس لانا چاہتا ہے۔ اردوغان مسلم دنیا کی قیادت کرنا چاہتے ہیں، مشرقی وسط پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے حاجیہ صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے جیسے کئی اقدامات کیے تھے۔ اگر ترکی کو مکہ اور مدینہ کی نگہبانی مل جائے تو طیب اردوغان کا یہ مسلم دنیا کی قیادت کا خواب بھی پورا ہو سکتا ہے۔ ترکی کے لیے سعودی عرب سے مکہ اور مدینہ کی نگہبانی لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ترکی مشرقی وسط پر کئی جنگیں کر رہا ہے۔ شام میں ترکی کی فوجی کارروائی اس زمین کی بحالی کی طرف اشارہ کرتی ہے جو پہلے ترکی کی تھی۔ اگر ترکی اپنی زمین واپس لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ سلطنت عثمانیہ کو بحال کر سکتا ہے۔ طیب اردوغان نے اعلان کیا تھا کہ جب ترکی 2023 میں اپنے ہدف تک پہنچ جائے گا تو پورے خطے کا مستقبل تشکیل دے گا۔ کیا لوزان کے ٹریٹ کے انتقال کے بعد ترکی ایک عالمی طاقت بن کر ابھرے گا؟ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔